بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این جے نیوز وائس ایچ ڈی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم جاوید۔ سب سے پہلے اہم ٹاپکس۔ پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا بھارتی اعلان مسترد کر دیا۔ ہمارے شہری محفوظ نہ رہے تو بھارت کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف۔ دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کے خلاف وکلاء کا دھرنا جاری۔ افغان باشندے بھی ویزا لے کر پاکستان آئیں۔ گورنر کامران پسوری کی حضرت امام حسین کے در پر حاضری۔ فلسطینی صدر کا اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کا فیصلہ۔ جی تو معزز ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے ٹاپک۔ اب ہم ان ٹاپکس پہ تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا بھارتی اعلان مسترد کر دیا۔ پاکستان شملہ معاہدہ سمیت دوسرے معاہدے بھی ختم کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی سلامتی کمیٹی میں دو ٹوک شہباز شریف کا اعلان ہے۔ پاکستان کا واگا بارڈر بھی فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ بھارت سے یا بھارت کے لیے ہر قسم کی تجارت خواہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہو، بند کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائیہ کمپنیز کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کر دی گئیں۔ بھارتی شہریوں کو 60 ویزے دیے گئے تھے جو کہ معطل کر دیے گئے اور 48 گھنٹے میں انہیں پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پاکستان میں موجود سکھ یاتریوں کو استثناء ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے مطابق اسلام آباد میں موجود بھارتی نیوی، بری اور فضائی فوج کے مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ اور خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے اس پہ اب ہم بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدلے کا بدلہ ہوگا۔ اگر ہمارے شہری محفوظ نہ ہوئے تو بھارت کے شہری بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ مودی ڈکلیئر دہشت گرد ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مسلح افواج بھارت کے ہر ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر سندھ طاس معاہدہ ختم کیا گیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ بھارت میں موجود ہائی کمیشن کو دیے گئے مراسلے میں سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کیا تو پاکستان بھی شملہ معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ پہلگام میں حملے کے شواہد سامنے لائے اور پاکستان نے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ حملے کے جو شواہد ہیں وہ سامنے لائے اور بتائے کہ پاکستان کس طرح اس حملے میں ملوث ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے اقوام عالم سے بھارت کی دہشت گردی یوسف رضا گیلانی نے اقوام عالم سے بھارت کی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھارت اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی افواج پاکستان کے ساتھ متحد اور یک زبان ہے۔ عمر ایوب نے کہا، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کھلی جنگ ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی۔ کے پی کے نے کہا، اس معاملے پر پوری قوم یکجا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا، بھارت کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی کسی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ چھیڑ کر بھارت نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ شرجیل میمن بولے، بھارت خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ملک کی بقا کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روحانی پیشوا پیر پگارا نے کہا، پوری قوم اقوام پاکستان کے ساتھ ہے، مادر وطن کا دفاع کریں گے۔ بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کو انٹیلی جنس کی ناکامی قرار دے دیا۔ دلی میں اے پی سی اپوزیشن کی حکومت پر سخت تنقید۔
راہل گاندھی نے کہا کہ آخر پہلگام میں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ وزیر داخلہ امیت شاہ ماننے پر مجبور ہو گئے اور واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ کانگریس نے پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اے پی سی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کی زیر صدارت ہوئی۔ قصور بارڈر میں ایک بھارتی فوجی اسلحہ سمیت داخل، اسے گرفتار کر لیا گیا، تحقیقات جاری۔ واگھا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی، دونوں طرف کے گیٹ بند رہے۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں بھارت کی جارحیت کے خلاف احتجاج ہوا۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے سول سوسائٹی کے مظاہرہ اور احتجاج۔ کشمیری عوام نے پہلگام واقعے پر بھارت کا سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے دیا، کیونکہ واقعے کی جگہ گاڑی نہیں جا سکتی اور وہاں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں اور 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس اسٹیشن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد بھارتی فوج کا بڑا کریک ڈاؤن، 1500 سے زیادہ کشمیری گرفتار۔ حریت لیڈر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ کشمیری اپنے مہمانوں سے اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، یہ بھارت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنے لوگوں کے بارے میں سنسنی پھیلا دی، ایک نیوی کے افسر کو مردہ قرار دے دیا جب اس کی بیوی نے کہا ہم تو ٹھیک ہیں اور ہم واقعے کے وقت پہلگام میں موجود نہیں تھے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف وکلاء کا دھرنا جاری۔ گوٹکی میں سندھ پنجاب سرحد پر وکلاء کا دھرنا جاری۔ ببر لو بائی پاس پر بھی دھرنا جاری۔ بلاول اور وزیر اعظم کے درمیان بات چیت۔ جی معزز ناظرین، بلاول اور وزیر اعظم پنجاب پاکستان میاں شہباز شریف کے درمیان جو ہے وہ بات چیت جاری ہے نہروں کے موقع پر، اور امید ہے کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ افغان باشندے بھی پاکستان میں ویزا لے کر آئیں۔ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ غیر ملکی باشندوں کو ان کے وطن واپس بھیجا گیا۔ دوسرے مرحلے میں 90,000 افراد کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا۔ تیسرے مرحلے میں ہم یہ چاہتے ہیں یہ لوگ رضاکارانہ طور پر واپس چلے جائیں۔ طلال چودھری 30 جون تک کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں اور جب انہوں نے آنا ہو تو ویزا لے کر آئیں۔ اب بات کرتے ہیں گورنر کامران ٹسوری کی، جو کہ کربلا میں موجود ہیں اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری دی ہے اور وہاں پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں، اور جو گورنر ہیں انہوں نے وہاں پہ زائرین میں لنگر میں تقسیم کیا۔ اب بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ فلسطینی صدر کا اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کا مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو حملہ کرنے کا بہانہ مل رہا ہے، اس کی قیمت ہمارے لوگ چکا رہے ہیں۔ حماس یرغمالیوں کو رہا کرے اور اسلحہ جمع کروائے۔ حماس رہنما نے محمود عباس کے الفاظ کو توہین آمیز قرار دے دیا۔ جی تو معزز ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ اور نئی بات چیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔